میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ پہلے چند قرآن پاک کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور مختصراً سی تشریح مولانا فدا حسین بخاری صاحب آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی لائیو کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ تو آئیے چند سورہ یوسف کی آیات سماعت فرماتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں قبلہ فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پلے کریں جی۔ بسم اللہ قبلہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ تب زلیخا نے کہا یہ وہی مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حين۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے،
میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ سبحان اللہ۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ جی، تو ہم نے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے لے کر 37 کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کال لے سکتے ہیں۔ اچھا، جی، کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون فرما رہی ہیں، کہاں سے؟ جی نام نہیں بتانا چاہتی، میں جی۔ ویسٹ مڈلینڈ سے ہوں۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ جی مجھے استخارہ کرانا ہے۔ جی وضاحت کر سکتی ہیں کس لیے استخارہ میری بہن؟ نہیں بتانا چاہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، کام شرعی ہونا چاہیے اور ہاں۔ اس کا اس کا وہ بنتا بھی ہو کہ استخارہ ہو۔ جی بسم اللہ، نیت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر جل جلالہ یا علی مدد مولا علی مدد۔ جی منع آ رہی ہے۔ ٹھیک جی میری بہن، آپ نے سنا ہوگا قبلہ فرما رہے ہیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے یہ کام نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو، السلام علیکم، خدا حافظ، خدا حافظ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ محترم ناظرین، ہمارا پروگرام استخارہ و وظائف جاری و ساری ہے۔ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ جب تک کوئی کالر نہیں ہے جو ہم نے آیات سماعت فرمائی ہیں اس کے حوالے سے تشریح سنیں گے قبلہ سے۔ جی بسم اللہ قبلہ، اللہم صلی علی محمد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن مجید میں سورہ یوسف جو ہے 12واں سورہ ہے، بسم اللہ۔ اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور اس کو احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین قصوں میں سے۔ اور ظاہر ہے قرآن مجید کا جو مقصد ہے انبیاء کی زندگی کے جو قصے ہیں یا ان کی حالات زندگی میں جو اہم واقعات پیش ہوئے ان کو قرآن مجید میں دیا ہے، تو اس سے انسانوں کی ہدایت مراد ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں وہ مثال ہیں، بے شک بے شک۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان جیسا حسین جو ہے وہ کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ جی تو ایسے حسین اور جمیل اور پھر وہ جس کے گھر میں پلے ہیں، عزیز مصر کے گھر میں، اور اس عزیز مصر کی جو اہلیہ ہے زلیخا، جی وہ ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، جی اور وہ ان کے لیے تمام وہ چیزیں مہیا کرتی ہے، اور پھر چونکہ محل میں جس میں ہوتی ہیں اس میں سارے دروازے وغیرہ بند کر کے جی اور وہ دعوت گناہ دیتی ہے، اور جس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کالر کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام ارشاد ہے، میں نے ایک استخارہ کرنا ہے مولانا صاحب سے۔ بسم اللہ، وضاحت کر سکتے ہیں کس حوالے سے استخارہ میرے بھائی؟ نہیں، نیت میں نے کر لی، آپ مولانا صاحب سے کہہ دیں کہ استخارہ کر لیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے، کام شرعی ہونا چاہیے اور اس کا جی استخارہ بھی بتاؤ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی نیت میں نے کر لی ہے، بس جی مولانا صاحب استخارہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد۔
بھائی میرا یہ استخارہ جو ہے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. منار جی میرے بھائی امید ہے آپ نے سنا ہوگا. قبلہ فرما رہے ہیں آپ کے حق میں بہتر یہ نہیں، جو آپ نے سوچا ہے اس پر عمل نہ کریں. اس پہ عمل نہ کریں. ٹھیک ہے اچھا مطلب جو میں نے سوچا اس پہ عمل نہ کروں. جی جی اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی بسم اللہ قبلہ. تو اللہم صلی علی ہم بات کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جی اور زلیخا کی. جی تو جب دعوت گناہ دی اس نے. یہ بات جو ہے بہرحال محل سے باہر نکل آئی اور جو رؤسا اور بڑے بڑے کابینہ کے افراد اور دوسرے ان جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی خواتین کو بھی اس بات کا علم ہو پتہ چلا. جی تو اب وہ کہنے لگی کہ غلام جو ہے اس کی یہ ہمت بظاہر نہیں تو ہے. حضرت جی یوسف علیہ السلام غلام تھے. ہاں جی ہاں بنے ہوئے تھے. جی تو یہ کیا کر رہی ہے یہ زلیخا یہ. غلام تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتی ہوں کہ ان کو دعوت بھی دیتی دکھاتے ہوں. ہیں. ٹھیک جی ہے. جی جی تو اب انہوں نے ایک بہترین دعوت کا انتظام کیا اور جو محل تھا اس کا اس میں تکیے لگا دیے اور وہ بیٹھی ہوئی تھی ساری جو خواتین ہیں. کے ساتھ قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون فرمانا؟ میں یاسر بات کر رہا ہوں. آپ صاحب سے میں بات کر سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ فرمائیے. اچھا افسر میں نے کچھ کام سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچا ہوں. میں اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے آیا اچھا ہوگا کہ نہیں. آپ کاروبار ہے؟ سٹارٹ کر لیا یہ کرنا ہے ابھی؟ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہاں بسم اللہ. بسم اللہ. کام شرعی ہونا چاہیے، آف لائسنس وغیرہ نہ ہو، اور آپ نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک ہے جی. اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگلے کتنے ٹائم میں یہ میرا کام اچھا نہیں یہ نہیں ہوتا، بس اس کے لیے تو دعا ہوتی ہے، لیکن آپ پہلے نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اس میں میری مدد فرما. ٹھیک ہے بسم اللہ. بسم اللہ. آپ یہ ذرا پتہ کر دیتے کہ یہ میرے لیے اچھا ہوگا کہ نہیں. جی آپ ہاں یا نہیں کی نہیں ایک نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک ہے یہ نیت کریں. ٹھیک ہے بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی اللہ. بس مناسب ہی ہے بھائی، درمیانہ سا درمیانہ سے استخارہ ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے اس حوالے سے تو میں قبلہ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ کو وظیفہ دیں. کوئی آپ کو کوئی دعا چاہیے؟ جی آپ سوچ رہے ہیں تو اس پر عمل کر لیں. ٹھیک ہے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کریں. اور اگر آپ کاروبار میں وسعت اور اس کے حوالے کہیں گے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے؟ اگلی کال لے لیں پھر. ٹھیک ہے جی کافی. جی ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. التماس دعا. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. اچھا ایک اور کالر قبلہ انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی کون فرما رہے ہیں کہاں سے؟ جی ٹھیک ہے فرمائیے. میں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے کافی عرصے سے، اس میں اسٹاف کو بہت زیادہ. اللہ خیر کرے. جی تو میں قبلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس کو جاری رکھوں؟ میرے لیے ٹھیک ہے؟ کاروبار ہے؟ جی جی اچھا نیت ٹھیک. کریں. بسم اللہ. نہیں قبلہ وہ کہہ رہے ہیں کیا اس کاروبار کو جاری رکھنے کی نیت اچھا ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ. کاروبار کو جاری رکھنے کی نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ کاروبار جاری رکھنا چاہتا ہوں، اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک ہے اس کو میں شروع کرنے کی اس کے آپ نے کام تو شروع کیا ہوا ہے نا؟ نہیں اس کو میں اچھا پریپیئر کر رہا ہوں اس کے لیے. اچھا ہاں تو ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی نیت کریں کہ یا اللہ میں اسی جو میں جستجو کر رہا ہوں اسی کو جاری رکھوں، اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک اس کا میں پیپر ورک سارا کچھ کمپلیٹ کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو یہی نیت کریں. اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں تو اس میں نیت کریں کہ یا اللہ میں اسی کام کو جاری رکھنا چاہ رہا ہوں، اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک ہے بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ.
جی یہ جو کاروبار ہے جو آپ سوچ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، بہرحال یہ ایسے متوسط سا ہی ہے کام، بہت اچھا نہیں ہے، بس آپ دیکھ لیں اگر جاری رکھے ہوئے ہیں تو جب تک جاری رکھ سکتے ہیں رکھیں، پھر بدل لیں، لیکن درمیانہ صحیح ہے، کوئی خاص اتنا اچھا نہیں۔ میرے بھائی امید ہے آپ نے سنا ہوگا، قبلہ فرمان ہے آپ کے حق میں درمیانہ سا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق میں آگے چل کے بہتر ہے تو جاری رکھیں اسے، نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ قبلہ ایک اور کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون فرمانی ہے، کہاں سے؟ میں لندن سے حنیفہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرے بہنوں کی عمر شادی ہونے کو ہے، لیکن ان لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے نہیں آ رہی ہے۔ رشتے آ نہیں رہے ہیں؟ اچھا، اللہ رحم کرے۔ جی ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ قبلہ آپ کیا دعا فرمائیں گے؟ جی میں عرض کروں کہ آپ جو ہے نا وہ خود جو جن کی شادی ہونی ہے وہ بھی تو والدین بھی وہ پڑھا کریں یا لطیف ہو یا لطیف 129 مرتبہ بسم اللہ نماز پڑھنے کے بعد 129 مرتبہ، اس سے پہلے آپ نے تسبیح کرنی ہے حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 30 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، وہ تو نماز کے بعد کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیف ہو یا لطیف، اور اس کے بعد جو ہے نا واسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی پاکال کا واسطہ دینا ہے، خصوصاً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دینا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے خداوند عالم آپ کی بہنوں کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے مناسب رشتے الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ ٹھیک ہے میری بہن، تھینک یو، بہت شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ، خدا حافظ، یا علی مدد، مولا علی مدد، اللہ اکبر جل جلالہ۔ جی بسم اللہ قبلہ، ہم آیت کی تشریح، جی ہاں وہ تو چلتی ہے۔ زلیخا نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان کی دعوت کروں، تو ان ساری جو بڑی بڑی اشراف زادیاں تھیں اور لاؤ لشکر والے جو ہوتے ہیں کیبنٹ منسٹر وغیرہ جو تھے جتنے ان کی بیگمات کو انہوں نے دعوت کی، جی، اور جب دعوت کرنے یعنی ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کر دیں تو ساتھ انہوں نے ایک ایک لیمو اور ایک ایک چھری بھی ان کو دے دی، جی، اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو اس وقت آپ نے لیمو کاٹنا ہے، ٹھیک۔ ادھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا ہوا تھا کہ جو ہی میں آپ کو اشارہ کروں آپ نے صرف اس برآمدے سے گزرنا ہے، چونکہ وہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی ساری خواتین، ڈائننگ ہال کہہ لیں، ہاں ہال، ڈائننگ ہال، تو وہاں سے آپ نے صرف گزرنا ہے، بس یہ ہے۔ جی، تو بہرحال چونکہ وہاں رہتے تھے، بہرحال اتنی بات ان کو کرنی تھی، مان لی انہوں نے، جی، تو سب خواتین جو تھیں بیٹھی ہوئی تھیں اٹینٹیو، اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور لیمو تھی، جی، اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا تشریف لائے، جی، اب جو ہی وہ گزرے تو اس نے ساتھ کہا لیمو کاٹو، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے کہا لیمو کاٹو تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اور جب وہ گزرے ہیں وہاں سے تو ان کے حسن و جمال کو فلما رأیناہو، جب انہوں نے ان کو دیکھا اکبر نہ ہو تو بہت انہوں نے ان کو بزرگ پایا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، تو انہوں نے کہا کہ ہاشا یہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی محترم فرشتہ ہے، کیونکہ اتنا حسین و جمیل کوئی فرشتہ ہی تو ہو سکتا ہے، ان کے ذہن میں بھی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ جی قبلہ اس کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے بھائی کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی برمنگھم سے بول رہا ہوں، فرید نام ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ استخارہ کرانا چاہتا تھا حضرت صاحب سے۔ جی کس حوالے سے استخارہ فرما سکتے ہیں؟ جی دراصل میری جاب میں تھوڑا مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو میں معلوم استخارہ کرنا چاہتا تھا کہ میری جاب رہے گی یا مجھے وہ جاب ملے گی، وہاں بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، نیت کریں اور ایک وقت میں ایک نیت کریں۔ اگر 2 جابز ہیں تو دونوں جاب کو ایک ساتھ نیت نہیں کیجیے گا،
ایک وقت میں ایک جاب کا کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کو اگر آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کریں, اگر آپ نئی جاب سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کریں, لیکن ایک وقت میں ایک نیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو نام وغیرہ تو نہیں پڑھانا ہے؟ نہیں, نام کی ضرورت نہیں ہے, آپ نیت کریں, اللہ بہتر جانتا ہے. بسم اللہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, جی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میری جاب میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں. جی, اب نئی جگہ پہ ابھی اپلائی تو نہیں کیا آپ نے دوسری جگہ, یا آپ اپلائی کر چکے ہیں؟ نہیں, میں وہی جاب برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو تو دعا ہی کرنی ہے اس میں, یعنی اگر برقرار رکھنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے, چونکہ ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا استخارہ, کیونکہ وہ ابھی میں آؤٹ ہو گیا ہوں جاب سے, تو وہ ابھی میرا مسئلہ چل رہا ہے, ہاں یا نہ نہیں ہے ابھی. جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں آپ کو ابھی جاب سے معطل ہوئے ہیں, تو ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, تو یہ استخارے پہ نہیں ہے ڈیپینڈ, اس میں یہ ہے کہ چونکہ استخارہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کام کو آپ نے خود کرنا ہے اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے, اور جس کو کسی دوسرے نے کرنا اس کے لیے دعا ہوتی ہے. تو آپ دعا کریں خداوند عالم آپ پر کرم کرے, تو آپ ایسا کریں کہ صبح کی نماز پڑھ کے تسبیحات فاطمہ زہرا بھی کریں, اور اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ. پھر آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو, یا وہابو, یا باسطو. ٹھیک ہے, اس کو 308 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک, تو یعنی کوئی کہنے کو یہ 308 اور 110 کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 10-15 منٹ میں ہوتے ہی بات. جی بالکل. تو آپ تسلی سے جب نماز پڑھ کے تسبیح فاطمہ زہرا کریں, آپ وہیں بیٹھے رہیں مسلے پہ, اور باوضو ہی رہیں, اور قبلے کی طرف ہی رخ کر کے آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب وہ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے, اور پھر آپ پڑھیں یا رزاقو, یا وہابو, یا باسطو, وہ 308 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد دعا کریں پروردگار میرے روزی رزق میں وسعت پیدا کر دے, اور یہی جاب اگر میرے لیے بہتر ہے تو اسی کو میرے لیے بحال رکھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. التماس دعا. محترم ناظرین, ہمارا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری و ساری ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.